ہے جو خط لکھا ہے، میں آپ اپنی مثال دیجیے گا، میں یہ بتا دوں خط میں انہوں نے لکھا کہ جی میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، یہ سب منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا، ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ اشارہ اس طرف دے رہے ہیں وہ جو ٹرینڈز چلائے گئے نا سوشل نو ٹو ڈرگز مافیا، اس سے جو ٹرینڈ چلائے گئے۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک پولیس افسر کو بات کر رہا ہے دوسرے سے، ایک گاڑی پکڑی ہے جناب ان کے، اس میں چرس برآمد ہوئی ہے۔ یہی سوال اصل میں مینا خان سے ہوا تھا جس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، فیک تھا یا کیا تھا، سوشل میڈیا کی بات پہ یقین نہیں آتا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا ہے نا، میں نہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور ایک الزام وہ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ جی جو صحافی ان سے سوالات کر رہے تھے، جو لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے سخت اور اس طرح کے سوالات کرنے جس سے پرووک ہوں۔ صحافی جو ہے نا وہ تو اب طرح طرح کے صحافی ہیں، اب تو مت نا یوٹیوبرز ہیں، ہاں جی، تو کون کہاں سے آ جاتا ہے، کون سا سوال کر لیتا ہے۔ اب کسی یعنی سوال کرنے والے کی آپ یہ ذمہ داری جو ہے نا وہ حکومت پر تو عائد نہیں کر سکتے نا۔ صحیح۔ اب جو اگر کسی نے کوئی بھونڈا سوال کیا ہے تو وہ ذاتی طور پر خود ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال یہ مگر بدگمانی یہ ہے، تو اب وہاں تو حال یہ دیکھیں نا، چیف آف ڈیفنس کے خلاف جو وہاں برطانیہ میں جو بدزبانی کی گئی اور اس سے پی ٹی آئی سے منسوب ایک شخصیت ہے، خاتون جو ہیں، تو اس کا تو فوراً چاہیے تھا پی ٹی آئی کو اس سے بری ذمہ ہو جاتی، لیکن ذرا سوچ کے غور کر کے پھر اپنی بریت کا اعلان کیا گیا۔ ہاں جی، وہ پوسٹ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن کسی شخص کی ایک شخص کی جو بدزبانی ہے، جو گستاخی ہے، جو بےہودگی ہے، اس کا آپ ذمہ دار کسی جماعت کو یا کسی حکومت کو قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اس کو اون نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے قابل مذمت ہے اور میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آئندہ پنجاب حکومت کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور سہیل افریدی صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیں بسم اللہ، یہ پاکستان سب کا وطن ہے، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ اب شامی صاحب جو عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال ہوا کہ جی یہ جو خط لکھا ہے اس کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جواب ہی سمجھیں، تو کیا مطلب جواب نہیں دینا چاہیے؟ اچھا لہجہ نہیں ہے، اچھا جواب دینا چاہیے ان کو، پولائٹلی دینا چاہیے۔ اس میں دیکھیے بڑے پن کا تقاضا یہ ہے، اور جھگڑا جو ہے نا جتنا مرضی بڑھا دیں، جھگڑا بڑھانے میں تو کوئی وہ نہیں لگتا۔ پنجابی کا محاورہ ہے کہ لسی کا اور لڑائی کا کیا ہے، اس میں پانی ڈالتے چلے جائیں، بس لسی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسی طرح لڑائی بڑھتی چلی جاتی۔ تو لڑائی کو ختم کرے، آداب کا خیال رکھیں، ادب کا خیال رکھیں، اور جن لوگوں نے یہ بدتمیزی کا طوفان اٹھایا ہے ان کو فالو نہ کریں۔ آپ اپنی اقدار پر اور اپنے رویے پر ڈٹے رہیں، اچھا تو میرے خیال حالات بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ شامی صاحب، ملک احمد خان صاحب کا بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں لہجہ کیا تھا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انکوائری جو ہے وہ ہوگی، پوری اس کی رپورٹ تیار ہوگی۔ ملک صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے۔ They wanted to enter the premises۔ یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے۔ یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کا۔ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے، اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کیا شامی صاحب ایکشن لیا جا سکے گا؟ یعنی اسپیکر کیا کر سکتے ہیں؟ اسپیکر جانتے ہیں کہ کیا ایکشن لے سکیں گے، پرچہ درج کرا سکتے ہیں، کوئی شکایت کر سکتے ہیں، لیکن اب اس میں کیا، وہ کہتے ہیں نا یہ سب غول تے کچھ نہ پھرول، اب کیا کریں گے کر کے۔ میں تو دیکھا جو اسمبلی کی سیکورٹی تھی وہ تو بے بس ہو گئی، اس کو وائلیٹ کر دیا انہوں نے، دیکھیں نا۔ اب وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی آپ اس طرح دھکم پیل سے اپنا نام دینے پڑتے ہیں
اس کے بعد ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، پھر لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس بنتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا اسمبلی میں آپ داخلہ دن دنا کے ہو جائیں. یہ تو آپ چاہیں آپ چاہیں تو میرے گھر میں دن دنا کے داخل ہو جائیں اور کہ مجھے آزادی ہے. یہ آزادی تو نہیں آپ کی. آپ میرے گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے میری اجازت کے بغیر. تو اسمبلی جو ہے اس کی اپنی ایک تقدیس ہے. تو بہرحال جو ہوا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ان کے ہاں بھی تجاوز ہوا ہے اور ان کے ہاں بھی احتیاط جو ہے وہ نہیں کی گئی. اور پھر جس طرح کی گالیاں دی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیا اس نے. میں تو خود خون کھول اٹھا. یعنی میں تو تصور نہیں کر سکتا کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے اور اس طرح کے گھٹیا حملے کیے جائیں اور جھوٹے الزامات لگائے جائیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.